بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جواد احمد اور ہیدی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات میں صرف ایک سیارہ جسے زمین کہتے ہیں، اس میں انسانوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات آباد ہیں۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے انسان، جانور، پرندے، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، انہیں صرف محسوس کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کی موجودگی کا اقرار کرتے ہیں، جیسے ہوا، گرمی، سردی، جراثیم اور انسانی جسم میں موجود پروٹین، وائٹامنز، سیلز۔ اس کے علاوہ کائنات میں کئی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک اور کئی احادیث اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی ملتا ہے۔ وہ مخلوق جنات ہیں۔ جنات حقیقت میں موجود ہیں یا یہ محض انسانی دماغ کا وہم ہے؟ سائنسی تحقیقات اور اسلامی تعلیمات جنات کے متعلق کیا کہتی ہیں، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سائنس کی روح سے کسی چیز کے وجود کے لیے اس کی بار بار کی آبزرویشن ضروری ہے، لیکن جنات کی دنیا میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک جگہ پہ کوئی جن موجود رہے تو دوسری بار کی آبزرویشن کے لیے لازمی نہیں کہ وہ جن اپنے آپ کو پابند کر لے اور وہیں موجود رہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جن کو لیبارٹری میں قید کر کے اسے کیمیکل کے ساتھ مکس کر کے پتہ لگا سکے کہ یہ جن ہے۔ یہی ہے غیر مکمل سائنس، جو صرف مادی چیزوں کا مشاہدہ کر کے ان کی موجودگی کا بتاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ جنات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اور کوئی نہ تھا، ہم چلتے ہوئے مکہ کی ایک وادی شعب الجحوم میں داخل ہوئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دائرہ بنایا اور انہیں اس میں بیٹھنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس آنے تک یہاں سے نہ نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دور چلے گئے اور تلاوت قرآن پاک کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی طرح کے پرندوں کی پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ بہت سی کالی چیزیں میرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، پھر وہ چیزیں بادل کی طرح چھٹنے لگیں اور پھر وہ سب چیزیں غائب ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھ سے پوچھا، کیا تم سو گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ کسی کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاٹھی سے جنات کو مار کر کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے یعنی دائرے سے نکل جاتے تو کوئی جن تمہیں پکڑ لیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے کہا کہ میں نے کالے رنگ کے لوگ دیکھے جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نصیبین شہر کے جنات تھے اور وہ شور اس لیے ڈال رہے تھے کہ ان کے درمیان ایک مقتول تھا جس کے فیصلے کے لیے بے چین تھے اور مجھے فیصلہ کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی موجودگی کا اقرار ہے۔ دیگر مخلوقات کی طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی ہیں۔ جنات کو جن کہنے کی اصل وجہ ان کا پوشیدہ رہنا ہے، جیسے عربی میں جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا اسے جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جنات کی کئی اقسام ہوتی ہیں،
کچھ جنات کے پر ہوتے ہیں اور یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ سانپ اور کتے کی شکل میں بھی جنات موجود ہوتے ہیں، اور کچھ جنات ایسے بھی موجود ہیں جو سفر بھی کرتے ہیں اور آباد کاری بھی کرتے ہیں، اپنی بستیاں بناتے ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی نسل آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ کچھ جنات انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں جو انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ برے اور خبیث جنات بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہ ناپاک، گندی اور بری جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں خبیث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر گناہ والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور انسان کو گناہ کی لذت محسوس کرواتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان جنات پہاڑیوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ بعض جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں اور اتنے عجیب و غریب کام کرتے ہیں کہ عام انسان بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم ذرا تاریخ پر غور کریں تو کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر، جو کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، انہیں جنات نے تعمیر کیا ہے۔ اور اسلامی تاریخ دیکھیں تو بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروائی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا۔ اس زمین میں جہاں ہم بستے ہیں، انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، زمین میں فتنہ فساد پھیلایا، تو اللہ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں ایک لشکر جنات کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا۔ جنات نے ان کے ساتھ جنگ لڑی اور ان کو خوب شکست ہوئی۔ فرشتوں نے جنات کو شکست دی اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ جنات سمندروں کی طرف بھاگ گئے، کچھ جزیروں کی طرف بھاگ گئے، انہیں ویرانوں میں قید کر دیا گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں دوبارہ آزاد ہوئے۔ ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد کئی جنات موجود ہوتے ہیں، لیکن کیوں جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ انسانی آنکھ ایک خاص لمٹ کی فریکوینسی کی ویو لینگتھ کو دیکھ سکتی ہے، اور روزمرہ کی کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، جیسے ریڈیو ویوز اور الٹرا ساؤنڈ ویوز وغیرہ۔ جانوروں کی بات کی جائے تو کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو انسانی آنکھ کی لمٹ سے زیادہ کی فریکوینسی کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے انہیں جنات اور کئی پوشیدہ مخلوقات نظر آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی آنکھ جنات کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ کئی جانور، کتا، بلی ان جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر نہ نظر آنے والی چیز کے بارے میں سائنس اختلاف کرے اور اسلامی تعلیمات ان کی موجودگی کا ہمیں مکمل ثبوت دیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ امید کرتا ہوں اسلامی تعلیمات اور سائنس کے نظریات جنات کے متعلق یہ ویڈیو سن کر آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔